بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے القدس لنا کورس کے باب دوم کا سبق نمبر 3 سٹارٹ کریں گے، جس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ اسرائیل کیا ہے۔ جب بھی ہم اسرائیل کی ہسٹری پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے نمایاں نام ہمارے پاس آتا ہے الفریڈ تھائر مین کا، اور یہ ایک بہت مشہور تاریخ دان، جغرافیہ دان، فلسفی اور بہت اعلیٰ پائے کا منصوبہ ساز تھا۔ اس نے دنیا میں جتنے بھی یہودی پھیلے ہوئے تھے ان سب کو متحد کیا۔ اسے تقریباً 200 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ اس نے یہودیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور یہ فرسٹ اسٹیپ اسی نے اٹھایا تھا کہ تمام یہودی مل کے ایک ایسی ریاست قائم کریں جہاں پہ وہ انٹرنیشنل اپنی ریپریزنٹیشن کر سکیں، اپنے جو بھی ان کے قانون ہیں ان کو فالو کر سکیں، اور ان کو ایک جگہ مل جائے رہنے کے لیے۔ جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو متحد ہونے کا حکم دیا تھا، اسی طرح اس بندے نے یہودیوں کو کہا کہ تم لوگوں کو یونٹی کے ساتھ رہنا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے روڈ میپ دے دیا کہ تم لوگوں نے یونٹی کے ساتھ رہنا ہے، تم اس طرح اس جگہ پہ قبضہ کرو گے، یا یہاں پہ تمہیں اپنے گھر آباد کرنے چاہیے۔ تو جو مین مائنڈ یوز کرنا تھا وہ اس بندے نے یوز کیا، اور جب انیشیل سٹیجز میں تھا، اسرائیل کی ریاست بننے والی تھی، تب اس نے یہ ورڈز کہے تھے کہ جس کی حکمرانی مشرقی یورپ یعنی ایسٹرن یورپ پر ہوگی، اس کی حکمرانی ہارٹ لینڈ پر ہوگی، اور جس کی حکمرانی ہارٹ لینڈ پر ہوگی اس کی حکمرانی ورلڈ آئی لینڈ پر ہوگی۔ ورلڈ آئی لینڈ کسے کہتے ہیں؟ یورپ، ایشیا اور افریقہ، یہ 3 بڑے کانٹیننٹس ہیں۔ جس کی حکمرانی ہارٹ لینڈ پر ہوگی اس کی ان تینوں کانٹیننٹس پہ حکمرانی ہوگی، اور جس کی حکمرانی ورلڈ آئی لینڈ پر ہوگی اس کی حکمرانی ساری دنیا پر ہوگی۔ اب دنیا کے اندر جو مین پاپولیشن ہے وہ زیادہ تر ایشیا میں ہے، پھر افریقہ میں ہے، اور پھر یورپ میں ہے۔ تو اس نے کہہ دیا کہ ورلڈ ہارٹ لینڈ کیا ہے؟ جو جیروسلم والا ایریا ہے، اس کے اندر عرب کا ایریا آ جاتا ہے۔ تو اس نے یہودیوں کو ایک لائن دے دی کہ تم لوگوں نے جیروسلم اور پیلسٹائن والا جو ایریا ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے، اس کے اندر لبنان بھی آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کیا ہوگا، وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کر سکیں گے۔ اب الفریڈ کی بات کو ہی آگے بڑھایا الفریڈ میکنڈر نے، جس کا زمانہ تھا 1896 سے 1947، یعنی وہ اسرائیل بننے سے 1 سال پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہارٹ لینڈ کیا ہے؟ جغرافیائی حساب سے بہت اچھی جگہ ہے، تو اسی لیے یہ سیاسی اعتبار سے بھی کیا ہوگی، بہت فائدہ مند جگہ ہوگی، اور جس کی اس جگہ پہ سیاست ہوگی یعنی اس کی پوری دنیا کے اندر سیاست ہوگی، اس کا پوری دنیا کے اندر کنٹرول ہوگا۔ اس کے اندر ہارٹ لینڈ کی پکچر آپ لوگ جیسے دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا آ جاتا ہے، ہمالیہ کا پورا سلسلہ اس کے اندر آ جاتا ہے ایک سائڈ پہ۔ دوسری سائڈ پہ ایک دریا ہے، دریائے والگا، جو کہ رشیا سے چلتا چلتا کیسپین سی تک گرتا ہے، تو یہ والی چیز پوری آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کے اندر ایک دریا ہے، دریائے یانگسین، وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، اور چوتھی جگہ پہ اوپر والی سائڈ پہ ناردرن پول بھی اس پورے ہارٹ لینڈ کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو ان کے بقول، الفریڈ کے بقول، اس پورے ایریا کے اندر سی سے حملہ کرنا بہت مشکل چیز ہے، تو یہاں پہ جس کی بھی حکومت ہوگی وہ بہت اسٹرانگ رہے گا۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی 25 جنوری 1904 میں، جب کہ فرسٹ ورلڈ وار چل رہی تھی، تب انہوں نے اپنے یہ خیالات بتائے تھے رائل جیوگرافی سوسائٹی آف لنڈن میں، اور اسی ٹائم پہ ایک اور بندہ تھا نکولس اسپائک، اس نے بھی انہی باتوں کو ایک تو ایڈمٹ بھی کیا تھا، اور اس کے اندر اپنی بھی ایک تھیوری دی تھی ریم لینڈ کی، جس کے اندر اس نے کہا تھا کہ اس کا ایگزیکٹ اس نے لوکیشن بتائی تھی 30-40 والی تھیوری دی تھی کہ 30% 30 ڈگری شمال اور 30 ڈگری اس کی بلندی ہوگی اس ایریا کی، ہارٹ لینڈ کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہودیوں کو ایک پوائنٹ آف ویو بھی دیا تھا کہ جو حکومت، جو شخص یا جو قوم اس لینڈ کے اوپر حکومت کرے گی، اسی کے پاس پوری دنیا کی
پاور ہوگی. اب چاہے تو مسلمان اس کے اوپر حکومت کریں تو مسلم پوری دنیا کے اوپر کنٹرول کریں گے. اب اگر یہودی اس جگہ کو حاصل کر لیتے ہیں تو پوری دنیا کے اوپر یہودیوں کی ہی حکومت ہوگی. انہی باتوں کو آرنل ٹائبے ایک ان کا مفکر تھا یا جیوگرافسٹ کہہ لیں، اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہارٹ لینڈ تو بہت بڑا ہے، اب اس کے بیچوں بیچ ایک رستہ ہے جس کے اندر ایک سائڈ پہ تو ہمارے پاس ایشیا، چائنا یہ والا میجر ایریا آ جاتا ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس افریقہ اور یورپ آ جاتا ہے. اس کے بیچوں بیچ جو ایریا ہے عرب والا، اور اس میں بھی خاص طور پہ جو آج کل کا اسرائیل اور فلسطین کا ایریا ہے، تو اس نے اسرائیلیوں کو کہا تھا کہ اگر تم لوگوں نے اپنا الگ اسٹیٹ بنانی ہے تو اس ایریا کے اندر بناؤ. اس چھوٹے سے ایریا کے اندر تم لوگ اپنا قیام کر لو گے تو کیا ہوگا، یہ ایک قسم کا جنکشن ہے یورپ، افریقہ اور ایشیا کے درمیان میں. تو جو یہاں پہ حکومت کر رہا ہوگا اس کا ان پورے تینوں کانٹیننٹس کے اوپر کنٹرول ہوگا. اور انہی آئیڈیاز کو، انہی پوائنٹ آف ویوز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے 1938 میں یہودیوں نے ایک زائنسٹ اسٹیٹ کے قیام کا اعلان کر دیا، اور اس پہ وہ لوگ خوش ہونے لگ گئے کہ اب ہمارے پاس جو اسرائیل والی جگہ ہے اس کے ایریا میں ہم لوگ اپنی اسٹیٹ بنائیں گے. اب اگر کوئی بندہ اسرائیل کا حقیقی مطلب جاننا چاہتا ہے یا اسرائیل کا یہی جگہ کیوں انہوں نے چوز کی، اگر ان ڈیٹیل پڑھنا چاہتا ہے تو جو مندرجہ ذیل لوگ ہیں، ان کے جیوگرافسٹ، ان کے مفکر، فلسفی اور جو ہسٹری کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتے تھے یہودی، جنہوں نے اپنے آئیڈیاز پیش کیے. تو اگر ہم لوگ اسرائیل کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز، ان کی تھیوریز کو ایک بار غور سے پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کن بیسس کے اوپر یہودی یہ سب کام کر رہے ہیں. جیسے مسلمانوں کی یا پاکستانیوں کی خاص طور پہ 2 نیشن تھیوری ہے نا، جس کی بیسس پہ پاکستان بنا، اسی طرح ان کی بھی کوئی نہ کوئی تھیوریز ہیں. جیسے ان کی ہارٹ لینڈ تھیوری ہے، اور بھی ان کی 2-4 تھیوریز ہیں، ریم لینڈ تھیوری ہے. تو ان کو اگر ہم لوگ غور سے پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ اسرائیل کیوں بنا اور اسرائیل کا کیا مطلب ہے. اب اسرائیل کے قیام کے ٹائم پہ ان کے عالم ابراہم اسحاق نے ایک اسپیچ کی تھی، اور اس اسپیچ کے اندر اس نے کچھ ایسے سینٹنسز بولے تھے جو کہ ہسٹری سے تھوڑے سے لنکڈ ہیں. تو پہلے ہم لوگ ہسٹری کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس نے اسپیچ میں ایسا کیا کہا تھا. ہسٹری میں یہ ہے کہ شروع میں تو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ قوم ہوتی تھی، پر وہ لوگ اپنے گناہ کو اتنا زیادہ اس کے اوپر اصرار کرتے تھے اور اس کو چھوڑتے نہیں تھے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور انہیں ایک مہلت دی کہ تمہارے پاس اب ایک ہی چانس ہے، تمہارے پاس ایک مسیح آئے گا جس کی تم اطاعت کرو گے تو تم نجات پاؤ گے. ادروائز ان کا اتنا برا حال ہو گیا تھا کہ کبھی ان کے اوپر بخت نصر آ کے حملہ کرتا تھا، کبھی اس کے اوپر ٹائٹس آ کے حملہ کر رہا ہے جیروسلم کے اوپر، جس کی وجہ سے ہزاروں یہودی قتل ہو رہے تھے، ہزاروں یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکالا تھا اور کئی سالوں تک ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خبر دی کہ اب ایک ہمارا مسیح تمہارے پاس آئے گا جو کہ تمہیں اس ساری ذلت سے، خواری سے بچا لے گا. تو تم نے کیا کرنا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے، اس کی بات ماننی ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. ان کے آنے سے پہلے ان یہودیوں کو خبر دی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننی ہے، اور جو وہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کا میسج آپ کو دیں گے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اب یہودیوں سے کیا ہوا، ان سے ویٹ نہیں ہو رہا کہ ہم لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، ہم نے ہجرت کی ہوئی ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے. تو ان سے ویٹ نہیں ہوا اور ان کے جو علماء تھے انہوں نے شیطان کی پیروی شروع کر دی، اور انہوں نے ایک دین کے اندر نا انوینشنز کرنا سٹارٹ کر دیں کہ اب جو مسیح ہے وہ تو آ رہی نہیں ہے، ہم سے صبر بھی نہیں ہو رہا. تو انہوں نے چینجنگز کرنا شروع کر دی اور ایک ایسے مسیح کی امیج کریٹ کر لی جو کہ اصل مسیح سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ بہت ڈفرینٹ تھا. اور ان کو یہودیوں کو یہ لالچ بھی تھی کہ ہم لوگ جلدی جلدی جیروسلم کے اندر واپس چلے جائیں، اپنے وطن میں واپس چلے جائیں، ہماری عزت بڑھے، ہمیں پاور ملے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے جو مقدس کتابیں تھیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت تھی اس کے اندر چینجنگز کر دیں، جو بھی نشانیاں تھیں اصل مسیح کی اس کو چینج کر دیا، تاکہ جب عام لوگ ہوں گے انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل مسیح آ گیا یا نہیں آیا۔ تو انہوں نے توریت اور زبور کے اندر چینجنگز کر دیں۔ اب کیا ہوا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ میں مسیح ہوں جس کا تم لوگ ویٹ کر رہے تھے، اور آؤ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اصل میں کیا مسئلہ تھا کہ بنی اسرائیل گناہ کرنا چاہتے تھے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ انہیں عزت ملے، پر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ کرتے رہیں، شیطان کی باتیں مانیں اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو اتنی عزت اور مرتبہ دے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے غلط رستہ اختیار کیا، انہوں نے شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دی اور شیطان سے ہیلپ لینا شروع کر دی کہ کسی نہ کسی طرح ان کو پاور مل جائے نیگیٹو وے میں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے، آپ تو ہمیں گناہ کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کوشش کی کہ انہیں سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب کیا ہوا، تب سے اب آخری ان کے پاس چانس تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کر لیتے، ان کی بات مان لیتے تو ان کو پھر سے وہ عزت مقام مل جاتا اور انہیں اپنی یروشلم بھی واپس مل جاتا، پر اس کے لیے کاسٹ کیا تھی، گناہوں کو چھوڑنا، پر وہ گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اب کیا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں، دھڑلے سے کرتے ہیں، پر عزت ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈس اون کہتے ہیں نا کہ ڈس اون کر دیا ہے۔ تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا میں تم چند روز کے لیے آئے ہو، جو کرنا ہے کرو، اپنی عیاشیاں کرو، گناہ کرنا کرو، تمہیں چند دنوں کی مہلت دے دی ہے، پھر آخرت میں ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اب ایک اور انہیں چانس ملا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی آئیں گے، جس نے ان کی اطاعت کر لی، ان کی بات مان لی، وہ بھلے پہلے کتنا ہی سرکش تھا، وہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ سیدھے رستے پر آ جائے گا۔ پر اگر آپ ہسٹری پڑھیں، سیرت پڑھیں، تو یہودیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ عمر کے اندر کوئی کچھ یہودی ہیں، گنتی کے یہودی ہیں جو ایمان لائے تھے، جبکہ مدینہ منورہ میں یہودی بھرے پڑے تھے۔ پر کیا ہوا، ان کی ہٹ دھرمی تھی کہ نہیں، ان کے اب نسلی مسائل شروع ہو گئے کہ یہ ہماری نسل سے نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے مسائل نکالنا شروع کر دیے۔ تو ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ انہوں نے پیغمبروں کو بھی چھوڑ دیا، کتابوں کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اور ٹوٹلی پاور کے پیچھے لگ گئے، منی کے پیچھے لگ گئے، اور شیطان جیسے جیسے ان کو ابلیس کہتا رہا کہ یہ کرو، وہ کرو، یہ گندے کام کرو، وہ سارے گناہ کرتے رہے۔ اب یہ لوگ اس انتظار میں ہیں، وہ جو غلط مسیح کی امیج بنی ہوئی تھی کہ ایک ایسا مسیح آئے گا جو تمہارے لیے الگ کنٹری کا بندوبست کرے گا یا الگ اسٹیٹ کرے گا، تو اب یہ لوگ جو ہمارے لیے دجال ہے، یہ اس کو مسیح کہتے ہیں کہ مسیح اکبر آئے گا، یعنی دجال آئے گا، اور جو دجال کی حکومت ہوگی وہی ہماری حکومت ہوگی، اور یہاں پہ یہ ہے کہ اس کی حکومت یہودیت کی حکومت ہوگی، اس کی بادشاہت اسرائیل کی حقیقی نجات کا دن ہوگا۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ دجال کی بادشاہت جو ہے وہ اسرائیل کی حقیقی نجات کا دن ہوگا، یہی بات اسرائیل کا جب قیام ہوا تھا تو ابراہم اسحاق جو ان کا مین گورنر سمجھ لیں یا ان کا بڑا شیخ تھا، اس نے یہ بات کہی تھی کہ اب اسرائیل بن گیا ہے، اب ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں دجال کے آنے کا، اور جب دجال آ جائے گا تو اسرائیل کی یہودیت ہی دراصل حقیقی نجات ہوگی، یہ اس کے ورڈز تھے۔ تو یہ ساری انہوں نے فائنل پلاننگ کی ہوئی ہے کہ اب اسرائیل بن چکا ہے تو دجال آئے گا اور پھر یہودی سرخرو ہو جائیں گے اکارڈنگ ٹو دیئر تھیوری۔ اب اسرائیلیوں نے یہ ریاست قائم کر لی، ان کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد اقصیٰ کو گرا کر اس کی جگہ اپنا ہیکل سلیمانی تعمیر کریں اور دجال کے آنے سے پہلے پہلے سارے انتظامات کر لیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا جو مسیحا ہے سو کالڈ دجال، وہ آئے گا، اس کا کیپٹل ہوگا دارالحکومت یروشلم یا پھر القدس جو ہمارا جیروسلم ہے وہ، اور اس کا صدارتی مقام ہوگا، اس کا پارلیمنٹ ہوگا ہیکل سلیمانی۔ اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ایک دم سے اگر وہ مسجد اقصیٰ کو بم سے اڑا دیتے ہیں
تو سارے مسلمانوں کے ساتھ ایک دم سے ان کی جنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو یہودی ایسے فری میسن کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو ایسی کانسپریسیز کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اس آئیڈیا سے ڈائیورٹ کر سکیں کہ مسجد اقصیٰ بھی ہے، یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اور ہمیں اس کی حفاظت کیوں کرنی ہے اور یہودی اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان سب خیالات سے ہمارا حقیقی جو مقصد ہے اس سے ہٹا کر ادھر ادھر کی چیزوں میں الومینیٹی میں لگا رہے ہیں، ینگسٹرز کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں ان کے دین سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی یہودی کر رہے ہیں۔ وہ ایک دم سے مسجد اقصیٰ کو نہیں گرا رہے، وہ ہماری یوتھ کو گرا رہے ہیں، ان کے مائنڈ سیٹ کو گرا رہے ہیں تاکہ وہ آرام سے مسجد اقصیٰ کے اوپر قبضہ کر لیں اور کوئی بھی ان کے سامنے کچھ بھی نہ بولے۔ اس وقت دنیا میں صرف 2 ہی ایسی حکومتیں ہیں جو کسی نظریے کی بنیاد پہ بنی ہیں، اور ان کا وہ نظریہ ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ ایک پاکستان جس کا نظریہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ نظریہ پاکستان کے ہر بچے کو پتہ ہے۔ اور دوسری حکومت اسرائیل کی ہے جس کی پارلیمنٹ کے اوپر لکھا ہے، یا پارلیمنٹ کا موٹو ہے، اے اسرائیل تیری سلطنت کی سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں، یعنی انہوں نے اپنا مقصد بنایا ہے دنیاوی لینڈ کو، اور یہ لینڈ کس لیے بنایا ہے؟ دجال کی حکومت کے لیے انہوں نے یہ ساری سازشیں کی ہیں کہ ہم لوگوں نے دجال کی حکومت کہاں سے کہاں تک کرنی ہے، نیل سے لے کر دریائے فرات تک کرنی ہے۔ اب ان دونوں حکومتوں نے بننے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، بہت ساری جد و جہد کی ہے، اور اپنے نظریوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے کام کیے ہیں، اور بہت مثالی نمونہ پیش کیا ہے کہ اگر ہم اپنے موٹو کے اوپر کام کریں، جیسے اگر ہم پاکستان کی ہسٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قائد اعظم نے یہی کہا تھا نا کہ ہمیں ایک ایسی لیبورٹری چاہیے جہاں پہ ہم اسلام کے قوانین کو پریکٹس کر سکیں انڈیپینڈنٹلی۔ اگر کوئی لڑکی ہے وہ حجاب کرنا چاہ رہی ہے، وہ نقاب کرنا چاہ رہی ہے، تو انڈیپینڈنٹلی کر لے، اسے کوئی منع نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آدمی ہے وہ داڑھی رکھنا چاہ رہا ہے، ٹوپی پہننا چاہ رہا ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی پہنے، اسے کوئی نہیں منع کرے گا۔ تو ہمیں ایک ایسا ایریا چاہیے تھا جہاں پہ ہم لوگ اسلام کے قوانین کو پورا کریں۔ اور یہودیوں نے کیا کیا، اب پاکستان میں کیا تھا کہ جہاں پہ میجورٹی مسلمز رہتے تھے اس ایریا کو پاکستان کا حصہ بنا دیا، مگر یہودیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دوسروں کے ملک کے اوپر آ کے قبضہ کر دیا، دوسروں کو ان کے گھروں سے نکال دیا، جبکہ وہ وہاں پہ رہتے بھی نہیں تھے، ان کی میجورٹی کا وہ مائنورٹی میں بھی نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے آ کے دوسروں کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ اور ان کا ویژن کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اس لینڈ کے اوپر قبضہ کرنا ہے، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ اور آج کل بھی آپ ان کی اسپیچ سنیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ بائی اینی مینس، چاہے انہیں پیار سے کرنا پڑے، پیار سے وہ کرتے نہیں ہیں، بھلے انہیں بم پھاڑنے پڑے ہیں، گولیاں چلانی پڑیں، پر جو بھی ہے انہیں اس ایریا کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ اب اگر ہم لوگ موازنہ کریں تو مسلمانوں کی ریاست کو وہ لوگ جو یہودی ہیں، دجالی حکومت کے ماننے والے ہیں، وہ لوگ مسلمانوں کی حکومت کو نہیں مانتے، ان کی سرزمین کو نہیں مانتے، اور نہ ہی ان کے باؤنڈریز کا کوئی خیال رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ مگر جب یہودیوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ ریاست بنائیں گے، ہم اس جگہ کو اپنا کیپٹل بنائیں گے، یہاں پہ ہمارا دارالخلافہ ہوگا، یہ پوری باتیں جب ابھی چل رہی تھیں، تبھی مسلمانوں نے اس بات پہ سوچ بچار کرنا شروع کر دی، بحث کرنا شروع کر دیا کہ کیا یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، ہاں ہمیں یہ مان لینا چاہیے۔ تو ہم لوگوں کو اپنی بیسس کو اسٹرانگ کرنا ہے کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے جلا وطن کر دیا تھا، اب ان کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر وہ لوگ کسی جگہ کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، خاص طور پہ ہماری مقدس جگہ پہ قبضہ کر رہے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ ہم لوگ اس کے اندر بالکل بھی یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں، نہیں، وہ بالکل ٹھیک نہیں کر رہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر اسرائیلی ریاست کے متعلق کچھ اور یہودی نظریے پڑھیں گے، اور یہ سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔